ہاؤ کین وی ایکسپیکٹ کہ ہم سے ہر بندہ خوش ہو جائے گا. تو یہ جو میں نے پہلا جو میرا پارٹ تھا لائیو سیشن کا، جس میں نے اب تھوڑا ریپیٹ کرتا ہوں، سب سے پہلے میں نے سوسائٹی کا ڈسکس کیا کہ ہماری سوسائٹی از ان اے کیوس. ہر گھر میں لڑائیاں چل رہی ہیں، بے سکونی چل رہی ہے، بچے ماں باپ سے خفا ہیں، ماں باپ بچوں سے خفا ہیں، ماں باپ کو سمجھ نہیں آ رہی بچوں کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. لوگ طرح طرح کی ایڈکشنز کا شکار ہو چکے ہیں. لوگ جو ہیں وہ سکون ان کی لائف سے ختم ہوتا جا رہا ہے، ہیپینس ان کی لائف سے ختم ہوتی جا رہی ہے. لوگوں سے سٹریس مینج نہیں ہو رہا، لوگوں سے ریلیشن شپس مینج نہیں ہو رہے. کوئی رسک سے پریشان ہے، کوئی ڈپریشن کو فیس کر رہا ہے، سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کو فیس کر رہا ہے. یہ اوور ویو تھا. ڈیورسز بڑھ رہی ہیں. اوکے، لوگوں سے رحم اٹھ رہا ہے. پہلے لوگ رحم کیا کرتے تھے ایک دوسرے پہ، اب چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ مائنڈ کر جاتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، رائٹ، اور تانے دینے لگ جاتے ہیں ایک دوسرے. مطلب اس سوسائٹی سے رحم اٹھتا جا رہا ہے. یہ ایشوز ہیں. دین آئی ٹولڈ یو کہ ڈپریشن کی جو کازز ہیں، 2 مین کازز. نمبر 1 فیئر، نمبر 2 گریف. اور ریلیجن کا وعدہ ہے، قرآن مجید نے کہا ہے کہ جو میری وحی پہ چلے گا، اس لائف سٹائل کو اڈاپٹ کرے گا. وحی پہ چلنے سے مراد ہے اس لائف سٹائل کو اڈاپٹ کرے گا جو قرآن مجید نے ہمارے لیے پیش کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی شکل میں، رائٹ. اس کو نہ گریف ہوگا، ہی اور شی ول ناٹ فال انٹو گریف نور فال انٹو فیئر. اوکے، جب فیئر ختم ہو جائے گا تو اقبال کا وہ شعر ہے کہ یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیلگوں آسماں بے کنارہ، پرندوں کی دنیا کا درویش میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. اور پھر علامہ اقبال نے ہی کہا نا کہ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. سو دس از دا آؤٹ کم. جب فیئر ختم ہو جاتا ہے انسان کا تو وہ جیل میں بھی خوش رہتا ہے، وہ جیل میں بھی اپنے پرپز کو فلفل کرتا ہے، رائٹ. دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے کتنا عرصہ، بٹ ہی واز ناٹ فیئرفل ایٹ آل. اوکے، ان کو وہاں سکون تھا، وہ وہاں پہ بھی اپنا پرپز اچیو کر رہے تھے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے ذکر نے اور اسپرچویلٹی نے ان کا وہ خوف ختم کیا تھا جو عام لوگوں کے خوف ہوتے ہیں کہ کیا بنے گا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، میرا فیوچر کیا ہے، میرا سکوپ ہے کہ نہیں ہے فلانی چیز کا، رائٹ. اور حزن، غم آئے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے غم غائب ہو جائے گا زندگی سے. دین پریکٹس کرو گے تو غم ہی نہیں آئے گا، بالکل آئے گا. لیکن گریف کی سٹیٹ، یعنی کہ مستقل غم زدہ رہنا، مستقل پریشان رہنا، اس کا وعدہ ہے کہ وہ چیز تم ہینڈل کر لو گے، تمہیں سکینت ملے گی، سکون ملے گا. اگر تم پہ کوئی غم آتا بھی ہے تو تم کمپوز رہو گے، اللہ کا شکر ادا کرو گے، صبر کرو گے، اور الٹیمیٹلی تمہیں اس کا ریوارڈ ملنے والا ہے صبر کا بہت زیادہ. پھر ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ تو مین کازز ہیں، 2 مین کازز. پھر ہم نے اسمالر کازز ذکر کی. دیکھیں، یا ہمیں رزق کی طرف سے پریشانی آ رہی ہے تو انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. ریلیشن شپس کی طرف سے پریشانی آ رہی، لوگ ہینڈل نہیں ہو رہے. میں آپ کو لوگوں کو ہینڈل کرنے کے حوالے سے ایک بات بتاتا ہوں، آپ حیران رہ جائیں گے. امام شافعی کا قول ہے غالباً، یا امام احمد بن حنبل کا ہے، مجھے ابھی ایگزیکٹ یاد نہیں، لیکن ہمارے کبائر علماء میں سے یہ جو ہمارے امام تھے ان میں سے ہی کسی ایک کا قول ہے. انہوں نے کہا کہ جب میری بیوی مجھ سے خفا رہتی ہے اور ہماری بہت ان بن ہو رہی ہوتی ہے آپس میں دیکھتا ہوں کہ میرا اس کے ساتھ ریلیشن شپ ٹھیک نہیں جا رہا، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ میرے تقوی میں مسئلہ ہے، اللہ سے میرے معاملات ٹھیک نہیں جا رہے، اس لیے یہ میرے سے خفا ہونے لگ گئی ہیں، اس لیے یہ بہت زیادہ میرے سے دور ہو رہی ہیں. اللہ نے شاید اس کا دل جو ہے وہ موڑ دیا ہے، تو اللہ رب العالمین سے اپنے افیئرز کو میں ٹھیک کر لوں تو یہ معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اور یہ بالکل صحیح فلسفہ ہے. جب آپ لوگوں کو دیکھیں کہ آپ سے ناراض ہونے لگ گئے، خفا ہونے لگ گئے ہیں، آپ کے لیے ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، تو دس از ہائی ٹائم اے ریمائنڈر فرام اللہ کہ استغفار کرو بہت زیادہ. جب تم استغفار کرو گے، اللہ سے اپنے ریلیشن شپ کو بیسٹ کرو گے، قائم کرو گے، تو وائی ناٹ، اللہ لوگوں کے دل کیوں نہیں تبدیل کرے گا تمہارے لیے. تقوی کا ایک الگ ہی روب ہوتا ہے، یقین کیجیے، لوگ خود بخود آپ کی عزت کرنے لگیں گے. لقمان علیہ السلام کی مثال قرآن میں موجود ہے. لقمان علیہ السلام کون تھے؟ لقمان علیہ السلام جو ہے ایک ظاہر ہی واز اے بلیک، حبشی جنہیں کہا جاتا ہے، موٹے موٹے ان کے ہونٹ تھے. ظاہر ہے کہ ان میں وہ کیرزما، وہ شکل و صورت نہیں تھی،
لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کے نام پہ پوری سورت جو ہے وہ نازل کی، سورہ لقمان. اوکے، اس کا نام سورہ لقمان ہے، اور وہ نبی بھی نہیں تھے. کیوں اللہ نے ان کو کوٹ کیا، ان کو پریز کیا؟ کیونکہ لقمان علیہ السلام واز اے وردی پرسن. لقمان علیہ السلام نے اپنی ورتھ کیسے بنائی؟ لقمان علیہ السلام کی ورتھ اسی طرح بنی کہ ان کی جو عادات تھیں، کم کھانا، کم سونا، کم پینا. گفتگو جو بندہ کم کرے گا تو اس کے چانسز کم ہے کہ وہ کسی پرابلم میں پھنسے گا، رائٹ؟ زبان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 چیزوں کی حفاظت کی مجھے جو ہے گارنٹی تم دے دو، ایک زبان کی، ایک شرمگاہ کی. تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. تو کم بولو، کم کھاؤ، رائٹ، کم سو. یہ چیزیں انسان کو وائز بناتی ہیں، وزڈم لے کے آتی ہیں. انسان پروڈکٹیو ہو جاتا ہے، اپنے ٹائم کو پروڈکٹیولی یوز کرتا ہے. ظاہر ہے جب انسان کم کھائے گا اس کا ذہن زیادہ جو ہے وہ کام کرنا شروع ہوگا. جب انسان بہت زیادہ کھانا کھا لیتا ہے اس کا ذہن ہی کام کرنا بند کر دیتا ہے، رائٹ؟ اسی طرح انسان جب ضرورت سے زیادہ بولتا ہے تو وہ بہت سی ایسی باتیں بول جاتا ہے، اسپیشلی غصے میں. اپنے غصے پہ قابو رکھیں، خدا کے لیے غصے پہ قابو رکھیں. ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں کہ Allah's messenger advised me. Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم said don't be angry. پھر کہتا ہے advise me. Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم said don't be angry. پھر کہتا ہے advise me. Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم said don't be angry. Right? اسی طرح جو اللہ کے نبی سے کوئی ایڈوائز لینے آتا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایڈوائز کرتے تھے اس کے پرابلم کے مطابق. جو بھی انہیں پتا تھا کہ ظاہر ہے اس بندے میں یہ خامی ہو سکتی ہے یا ہے، اس کے مطابق ایڈوائز کرتے تھے. تو زبان کم سے کم استعمال کیجئے، زبان بہت دیکھ کے استعمال کیجئے. جب بولیں اچھا بولیں، سافٹ طبیعت اپنائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں سافٹنس کے بارے میں کتنی حدیث ہم کو ملیں گی، نرمی کے بارے میں کتنی ہمیں حدیث ملیں گی، لیکن نرمی کا تعلق قلب کے ساتھ ہے. جو بندہ بہت زیادہ سخت مزاج ہو گیا ہے، ہر وقت کڑنے والی باتیں کرتا ہے، ہر وقت اس کے زبان پہ شکایت ہے، ہر وقت وہ بیچارہ کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے. آپ اس سے بات کرو اور وہ کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے. سوری ٹو یوز دس ورڈ بٹ یو نو سم ٹائمز پیپل ایکٹ لائک دیٹ، اور انسان پہ وہ فیز آ جاتا ہے. اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اسپرچویلٹی، روحانیت میں لیک آ رہا ہے. قلب پہ کام کرنا پڑے گا. جس کا قلب سافٹ ہو گیا، جس کا ہارٹ سافٹ ہو گیا، تو یقین کیجئے کہ وہ شخص اللہ سبحانہ و تعالی کی نظروں میں اس کی بڑی قدر ہے، اور وہ شخص پھر انسانوں کے لیے فرشتوں کی مانند ہو جاتا ہے. یعنی کہ وہ چلتی پھرتی نعمت ہو جاتی ہے وہ شخص. لیکن قلب کو سافٹ کرنے کے لیے 2-3 طریقے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرا قلب سخت ہو رہا ہے، میرا دل سخت ہو رہا ہے، میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ اور مسکین کو کھانا کھلا. دیکھیں گیورز بنیں، گیورز. اوکے، جو بندہ ہر وقت گیجٹس میں گھسا ہوا ہے، لیپ ٹاپ پہ بیٹھا ہوا ہے، ٹی وی سیریز چل رہی ہے، کیا ٹی وی سیریز اور موویز اور یہ لیپ ٹاپ اور یہ گیجٹ اور یہ واٹس ایپ اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، یہ سارا یہ کیا ہے؟ اٹس آل اباؤٹ یور اون سیلف. اوکے، آپ ڈوپ لے رہے ہیں، آپ لیتے جائیں گے. کیا ہوگا؟ آپ سیلفش بن جائیں گے. آپ کسی کا سوچیں گے نہیں. آل یو ول تھنک اباؤٹ از یور سیلف. اور آپ کا مٹیریل ایسپیکٹ جو ہے وہ پھولتا جائے گا، پلتا جائے گا. لیکن آپ کی روح اتنی کمزور سے کمزور ہوتی جائے گی، رائٹ؟ جب روح کمزور سے کمزور ہوتی جائے گی تو پھر تذبذب کا شکار رہنا، پھر ہر وقت پریشان رہنا، پھر جو ہے وہ کہاں کسی کے لیے ہم سوچ پائیں گے. تو اس لیے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا، اور اگر میرا آپ مشورہ مانیں تو ماہانہ کسی یتیم بچے کو کچھ نہ کچھ دیا کریں. آپ کے ارد گرد بہت لوگ ہوں گے، یو جسٹ نیڈ ٹو سرچ. دوسرا، مسکین کو کھانا کھلائیں. کوئی ایسا ڈے رکھیں جب آپ ضرور لوگوں کو کھانا کھلائیں، لوگوں کو گھر بلا کے کھانا کھلائیں. یہ ویسے ہی کوئی ایک دن نکالیں جی، اور اس میں لیٹ سے 10 بریانی آپ نے لے لی. 100 روپے کی بریانی آتی ہے، 150 کی بریانی آتی ہے، آپ نے 10 بریانیاں لے لی، اور آپ نے وہ بریانیاں رینڈملی، مثال کے طور پہ آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، کوئی رکشے والا کھڑا ہے اس کو دے دی، یا کوئی اور جا رہا ہے اس کو دے دی. آپ یہ کر کے تو دیکھیں نا. آپ
یہ روح آپ کی اسی طرح گرو کرے گی. پریکٹیکل اگر آپ کو سولوشن چاہیے تو یہ رائٹ ہیئر پریکٹیکل سولوشن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. پھر دل کو نرم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جنازے ایسے ایسے ٹریجرز دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. سو یہ ہے کچھ پریکٹیکل میتھڈز اپنے دل پہ کام کرنے کے لیے, اسپرچولیٹی پہ کام کرنے کے لیے, رائٹ. اور اسپرچل کنٹینٹمنٹ انسان کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنا ضروری انسان کے لیے کھانا ہے اور پانی ہے. اگر انسان جو ہے وہ کھانا اور پانی نہیں لے گا تو کیا ہو, رائٹ. اوکے, آئی تھنک از اٹ ڈسکنیکٹڈ, رائٹ. جی سوری, وہ بیچ میں آئی تھنک کچھ ڈسکنیکشن آ گئی تھی. اوکے, انسان, میں آپ سے بات یہ کر رہا تھا کہ جتنا ضروری انسان کے لیے کھانا پینا ہے اتنا ہی ضروری, بلکہ اس سے بھی کئی زیادہ ضروری انسان کے لیے روح کی گرومنگ ہے. روح کی گرومنگ کے لیے ذکر ہے, اس کے لیے قرآن مجید ہے, اس کے لیے بہت سی ایسے میکینزمز ہیں جن میں گیونگ کا ایسپیکٹ ہے, ناٹ اونلی ٹیکنگ کا ایسپیکٹ ہے. گیونگ کا ایسپیکٹ کیا ہے؟ لوگوں کو دینا, لوگوں کے لیے کچھ کرنا, رائٹ. رشتہ داروں کے لیے کچھ کرنا. مثال کے طور پہ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. سیٹرڈے یا سنڈے والے دن آپ کے پاس چوائس ہے, آپ لوگ سینما بھی جا سکتے ہیں, آپ لوگ اپنے لیے کسی شاپنگ مال میں بھی جا سکتے ہیں, وہاں پہ آؤٹنگ بھی کر سکتے ہیں. یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ انٹرٹینمنٹ کیسی کرنی چاہیے, لیکن وہی دن آپ لوگ رشتہ داروں کے لیے نکال سکتے ہیں اور رشتہ داروں کو وزٹ کرنے جا سکتے ہیں, ان کو کچھ دین کی بات بتانے جا سکتے ہیں, ان کو انکریج کرنے جا سکتے ہیں, ان سے حال چال پوچھنے جا سکتے ہیں. دس از ناؤ یو آر گیونگ. آپ کو گاڑی نکالنی پڑے گی, آپ کو گاڑی چلا کے جانی پڑے گی, آپ کا پیٹرول لگے گا, آپ کو وہاں جا کے بیٹھنا پڑے گا, ٹائم سپینڈ کرنا پڑے گا, رائٹ. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی روح گرو کرے گی, آپ کی روح کو سکینت ملے گی, سکون ملے گا, اینڈ یو ول سی آپ میں کتنی آپ کے بیہیویئر میں چینجز آئیں گی. آپ کمرے میں بند نہ رہا کریں, خدا کے لیے اس کمرے سے نکلیں اور ان گیجٹس کو کم سے کم کریں, کیونکہ اسپرچولیٹی ان چیزوں سے ویک ہوتی ہے. اگین آئی کلیریفائی, میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ یوز ہی نہ کریں, لیکن ان چیزوں کو آپ کو مینج کرنا پڑے گا, کیونکہ پریکٹیکلی اسپیکنگ اگر آپ ان چیزوں سے نہیں نکل لیں گے, آپ بہت زیادہ انگلف ہو جائیں گے ان چیزوں میں, تو پھر آپ بالکل اسی طرح ایک کمرے میں ہی بند رہیں گے. ایون جب آپ باہر بھی ہوں گے آپ فوکس نہیں ہوں گے, ہر وقت آپ کے ذہن پہ وہی چیز سوار ہوگی جس میں آپ لگے ہوئے. تو اسپرچل کنٹینٹمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنا تعلق قرآن مجید سے رکھے, انسان اپنا تزکیہ کرتا رہے, اور انسان نمازوں کے ساتھ بہت ریگولر ہو جائے, رائٹ. نمازیں اتنا زبردست میکنزم ہے اسپرچل گرومنگ کا کہ میں آئی وش کہ اس پہ میں 2-3 گھنٹے آپ سے بات کروں کہ نماز کتنا بڑا احسان ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ اللہ نے ہمیں نماز کا میکنزم دیا. جو شخص نماز پڑھے گا اور بہت توجہ کے ساتھ بہت اچھے انداز میں پڑھے گا, ایک تو وہ کنسسٹنٹ ہو جائے گا لائف میں, دوسرا وہ سست کبھی نہیں ہوگا. جو بندہ 5 وقت اٹھ کے وضو کر رہا ہے, نماز اس کو اٹھنے پہ مجبور کر رہی, اس کو کمفرٹ زون میں نہیں بٹھا رہی. یہ سارے پبلک سپیکرز کہتے ہیں کمفرٹ زون سے نکلو, کمفرٹ زون سے نکلو. تو نماز آپ کو کمفرٹ زون سے ہی تو نکال رہی ہے کہ نہیں بیٹھنا ہے ایک جگہ جا کے, تم یہاں پہ کام کرنے آئے ہو, ایکٹیو رہو. وضو آپ کو ایکٹیو کرتا ہے, آپ ایکٹیو ہو کے مسجد تک جاتے ہیں, وہاں پہ آپ نماز پڑھتے ہیں, جا کے آپ دنیا سے ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں, اسپرچل ریلم سے آپ کنیکٹ ہوتے ہیں. تو کیوں نہیں اس سے روح گرو کرے گی, کیوں نہیں انسان جو ہے وہ اسپرچلی بہت زیادہ گرو کرے گا, رائٹ. تو بہت سی ایسی باتیں ہیں, لیکن کرکس یہی ہے بردرز اینڈ سسٹرز کہ ہم سب کو نیڈ آف دی آور ہے کہ ہم سب غور سے بیٹھ کے اپنا تجزیہ کریں. وی اینالائز آر لائف کہ ہماری لائف میں جو پرابلمس چل رہے ہیں کہیں ہم اکیلے ہی تو ان کو سالو نہیں کر رہے. پہلا سوال, کہیں ہم اکیلے ہی تو نہیں لگے ہوئے ان پرابلمس کو ڈیل کرنے میں. کیا ہم نے کبھی بیٹھ کے اللہ سے دعا کی ہے؟ کیا ہم نے اپنے پرابلمز میں کبھی اللہ کو شریک کیا ہے کہ اللہ آئی کانٹ ڈو اٹ الون, آئی نیڈ یو. پہلی بات, اوکے. جو اللہ سے مدد نہیں لیتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں.
یہ صحیح حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں. واحد بادشاہ ہے اللہ جس سے آپ جتنی مرضی مدد لیں, جتنی بار مدد لیں گے اللہ خوشی سے آپ کی کریں گے. بیکاز اللہ از غنی, اللہ تعالیٰ غنی ہے, اللہ تعالیٰ حمید ہے, اللہ تعالیٰ العزیز ہیں, آل پاورفل ہیں, اللہ تعالیٰ ہر چیز کر سکتے ہیں. دوسری بات کہ آپ اپنی لائف میں یہ دیکھیں کہ روح کو کتنا آپ جو ہے وہ ٹائم دے رہے ہیں. کیا آپ کا زیادہ تر ٹائم مٹیریل جسم کے لیے ہے اور مائنڈ کے لیے؟ تو روح والی ایکٹیویٹیز کتنی آپ کی لائف میں؟ اگر تو روح کے لیے ایکٹیویٹی نماز اس طرح ہے کہ بس بڑی ہی بیزاری سے پڑھ رہے ہیں اور دل نہیں کر رہا ہے تو بس پڑھ رہے ہیں, تو پھر اس کو امپروو کرنا چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے, کیونکہ نماز سب سے زبردست میکینزم ہے روح پہ کام کرنے کے لیے. قرآن کی تلاوت کتنی ہے آپ کی اس میں روٹین میں. اسی طرح آپ کی روٹین میں گیونگ والی, اوکے, اگین اینڈ اگین گیونگ والی ایکٹیویٹیز کتنی, ہاؤ مچ یو آر گیونگ ٹو ادرس. کیونکہ گیو کرنے سے نفس المطمئنہ جو ہے وہ گرو کرے گا. نفس المطمئنہ کا تعلق ہیپینس سے, کنٹینٹمنٹ سے, سیلف فلفلمنٹ اور سیلف ایکچولائزیشن سے. یہ سارے جو کانسیپٹس ہمیں سائیکولوجسٹ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کچھ پریکٹیکل باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. بڑا خطرناک دور ہے. پلیز ٹیک کیئر آف یور سیلف. اسپرچوالٹی کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق ختم کیا جا رہا ہے. پلیز فائٹ دس فتنہ. اپنے آپ کو ٹیپ کیا کریں, اوکے, اپنے آپ کو شاباشی دیا کریں جب بھی آپ کوئی اچھا کام کریں, اور اپنی سیلف ورتھ کو ایکنالج کریں. آپ اصل میں اللہ کے بندے ہیں, آپ اللہ کے ورشپر ہیں. اللہ آپ سے نفرت نہیں کرتے, اللہ نے آپ کو فورسیک نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نظر آپ میں سے ایک ایک بندے پہ اللہ کی نظر ہے, اور اللہ تعالیٰ از ویٹنگ کہ آپ لوگ کب اللہ سے رابطہ کرتے ہیں, کب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں. اور آخری بات, بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں, غور سے میری بات سنیے گا انشاءاللہ, اس کے بعد ہم Q&A لیں گے. بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں جی کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, یا میں نمازیں پڑھ رہا ہوں بڑے عرصے سے لیکن ان کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا, میری جاب نہیں لگی, میرا رشتہ نہیں ہوا, میں نے تو یہ فلانا جو ہے وہ وظیفہ بھی کیا ہے رشتہ ہونے کا لیکن میرا رشتہ نہیں ہوا ہے. تو بات اصل میں یہ ہے کہ اگر آپ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے فٹ پاتھ پہ بھی آ جاتے ہیں, آپ کی ساری دولت آپ کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے, اور آپ جو ہے وہ لٹرلی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جاتے ہیں, آپ کے پاس 3 وقت کا کھانے کا کھانا نہیں ہوتا ہے, تو نماز پھر بھی فرض ہے. نماز فرض ہونے کا تعلق امیر ہونے سے, غریب ہونے سے, یا جاب لگنے سے تو نہیں ہے نا. بہت سے لوگ کی جاب لگی ہوئی ہے وہ بھی نماز پڑھیں گے, بہت سے لوگ کی جاب نہیں لگی تو نماز ان کے لیے بھی فرض ہے. ورنہ تو وہ جو بیچارہ غریب آدمی ہے جس کو, جو مزدور ہے, جو بڑی محنت مزدوری کرتا ہے, اینڈ میں اس کو کبھی سیلری ملتی ہے کبھی نہیں ملتی ہے, تو کیا خیال ہے کہ وہ نماز پڑھنا چھوڑ دے اور دعائیں کرنا چھوڑ دے؟ تو یہ ہماری ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ نماز اور دعاؤں کا تعلق چیز کے حاصل ہو جانے سے. اگر چیز آپ کے لیے بہتر ہے آپ کو مل جائے گی. دوسری بات, ہم دعائیں تو بہت زیادہ کر رہے ہیں, لیکن کیا ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہمیں دعا کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ اس پہ تو کتابیں لکھی ہوئی ہیں ہاؤ ٹو میک دعا. تو دعا کرنے کا طریقہ بھی ذرا سیکھیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سمن کرنے کے لیے, رب العالمین کو